قدرتی آفات انسان کو جھنجھوڑتی ہیں اور یاد دہانی کرواتی ہیں کہ کائنات کی تدبیر اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پاکستان میں خصوصاً پنجاب اور سندھ میں بار بار آنے والے سیلاب اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ انسانی کمزوری اور کوتاہی کس طرح بڑے بڑے نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔ اسلام ان حالات کو محض عذاب یا مصیبت کے طور پر نہیں بلکہ آزمائش، نصیحت اور رجوع الی اللہ کا موقع سمجھتا ہے۔ قرآن کریم میں بارہا پانی اور بارش کو رحمت بھی کہا گیا ہے اور عذاب الہی بھی، چنانچہ فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا جس سے باغات اور کھیتیاں اگیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر پانی ہی کے ذریعے عذاب آیا، چنانچہ فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، یعنی پانی جو زندگی کا سبب ہے وہی غفلت اور سرکشی کے نتیجے میں ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں قدرتی آفات کے چند پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی مصیبتیں اہل ایمان کے صبر اور استقامت کا امتحان اور آزمائش ہیں۔ آفات ہمیں اپنی کوتاہیوں پر غور و فکر کرنے اور اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع دیتی ہیں۔ دوسری جانب ہم سب کے آقا و مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ گناہ کو کھلم کھلا کرنے لگیں گے اور اس کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی نہ روکیں گے تو قریب ہے کہ اللہ سب کو عام عذاب میں پکڑ لے۔ اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پاکستان میں سیلاب صرف قدرتی بارشوں کی وجہ سے نہیں آتے بلکہ انسانی کوتاہیوں نے بھی انہیں بڑھاوا دیا ہے۔ مثلاً دریاؤں کے کناروں پر ناجائز تجاوزات تعمیر کرنا، جنگلات کی بے درے کٹائی کرنا، ڈیمز اور پانی ذخیرہ کرنے کے مؤثر نظام کی کمی، بارش کے پانی کے نکاس کے لیے ناقص انفراسٹرکچر اور بدعنوانی اور غفلت کی وجہ سے حفاظتی منصوبے ادھورے رہ جانا، یہ سب عوامل ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ آفات کے دنیاوی اسباب کا تدارک بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ سیلاب ہوں، زلزلے ہوں یا دوسری مصیبتیں، اللہ رب العالمین ہمیں رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یعنی گناہوں سے توبہ اور استغفار بارش کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ عدل و انصاف کا قیام، اجتماعی بدعمالیاں اور ناانصافی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں۔ حکمرانوں اور عوام دونوں کو عدل اختیار کرنا ہوگا، وسائل کا بہترین استعمال کرنا ہوگا۔ اسلام میں امانت اور ذمہ داری کا تصور بہت اہم ہے۔ پانی اور زمین کے وسائل کی حفاظت بھی امانت ہے۔ ڈیمز اور نکاسی آب کا انتظام کرنا، شریعت ہمیں عقل و تدبیر استعمال کرنے کا حکم دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو باندھ لو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، لہٰذا صرف دعا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ عملی تدابیر بھی اپنانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ قرار دیا ہے۔ جنگلات سیلاب کے روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، چنانچہ جنگلات بحال کرنے چاہیے۔ جگہ جگہ ہر مقام پر جہاں جہاں ممکن ہو درخت اور پودے لگانے چاہیے۔ سیلاب جیسے مسائل صرف حکومت نہیں بلکہ پوری قوم کے تعاون سے حل ہو سکتے ہیں۔ محلے، گاؤں اور شہر کی سطح پر عوامی شرکت ناگزیر ہے۔ سیلاب ہمارے لیے تنبیہ اور نصیحت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اجتماعی گناہوں اور غفلت سے توبہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی تدابیر اختیار کریں۔ صرف دعاؤں پر انحصار یا صرف سائنسی تدابیر پر بھروسہ کافی نہیں بلکہ اسلام دونوں کو یکجا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم عدل، دیانت اور تدبیر کے ساتھ اللہ پر توکل کریں تو انشاءاللہ مستقبل میں ان آفات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جتنے ہمارے بہن بھائی سیلاب سے متاثرین ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آزمائش میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان متاثرین کی مدد فرما، ان کی بحالی فرما۔ اے پروردگار مصیبت میں، اس آزمائش میں ان کو استقامت عطا فرما۔ ہم سب کو ان کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چوری چکاری سے، لوٹ مار سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے پروردگار متاثرین کو جن کا نقصان ہوا، جو مصیبت میں گھرے ہیں، یا رب
انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اپنے ہاں سے غیب سے ان کا مداوع فرما، اور آئندہ کے لیے ہم سب کو سیلابوں سے، طوفانوں سے، زلزلوں سے اور تمام مصیبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو محفوظ فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔